السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بین الاقوامی دنیا میں اور پاکستان میں کچھ چیزوں کو آپس میں ربط قائم کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو حالات و واقعات سمجھ آ جانے چاہیے. شروع میں یہ خبر میں دے دوں، عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اور وہ ختم نہیں ہو سکے گا. اس کا نظریہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ پروان چڑھ رہا ہے. جتنے سروے ہوئے ہیں اس سروے میں پوزیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن کیا گراؤنڈ پہ الیکشن اس طرح لڑا جا سکے گا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس پہ آج گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ساری چیزیں، یعنی 9 مئی میں جو نئی لسٹیں آ چکی ہیں وہ والا ہے، پرویز لائی اور میجر طاہر صادق کے اتنا اور یہ نگران حکومت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو عمران خان کے بارے میں ایک بیان جو چل رہا ہے، وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات. اور مولانا طارق جمیل، عمران ریاض کا گھر جانا ہوا، اور وہ کیسی رہی ملاقات اور کیا کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ان کا رنگ کیا ہوگا. اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور جو جسٹس قاضی فائز صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں جب وہ ہیرنگ تھی، جب ان کی سما حکومت میں تھے، تو اس وقت کا جو رویہ رکھ رہے تھے، وہ رویہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے بحیثیت جج کے طور پر. اور آنے والے دنوں میں کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس پہ گفتگو ہوگی. اور نگران حکومت کیا کھڑا کرتی پھر رہی ہے، 29 ارب روپیہ. یعنی کیا یہ نگران حکومت واقعی الیکشن کرانے آئی ہیں؟ اس میں نے کئی سوال اٹھائے تھے آپ کے سامنے. اور نگران حکومتیں تو 90 دن، صرف پنجاب کی بات ہو رہی ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا، تو وہ 90 دن تو کب کے گزر گئے، اور 1 سال ہونے کو آ گیا غیر آئینی طور پر اور غیر قانونی طور پر. اور جسٹس اطہر من اللہ سے کے نوٹ کا انتظار ہے، جس میں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ میرا جہاں تک خیال ہے وہ آئینی اور قانونی پوزیشن بتائیں گے. اور وہ سارا لا جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، کہ وہ لا سارا لے ڈاؤن کر جائیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے. اور میں آج بھی سمجھو کہ وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت ون ٹائم یہ کام کیا، لیکن یہ ایک دفعہ، جب آپ نے ایک دفعہ موقع دے دیا تو دوبارہ تو ہوتا رہے گا. دوبارہ کیسے روک سکیں گے جب آپ نے ایک دفعہ روم دے دیا ہے؟ اس پہ بیریئر کیسے لگائیں گے؟ ہمیشہ یہ سنتے رہے کہ جناب مارشل لا نہیں آ رہا، اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، جب روم دیتے ہیں مارشل لا پھر آ جاتا ہے. آپ روک نہیں سکے ہیں، یا تو روک سکے ہوں، یا بتا دینا کہ مارشل لا بڑی سخت کہانی میں فرض کریں اگر مارشل لا آپ نہ بھی لے کے نہیں آئے تو پھر کیا ہو گیا، دوسرا مارشل لا آ گیا. یعنی آپ نہ بھی صحیح، جو کچھ ہو رہا ہے اب ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے اس بات کا کہ حالات اور واقعات جو ہے نا یہ کس سمت میں چل رہے ہیں، اور اس کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جائے گا اور کیا چلا ہوگا. اور ابھی تو چلیں، میں دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ نواز شریف واقف کہہ رہا ہے جی بڑی مجبوری کے ساتھ حکومت ملی ہے، ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، پتہ نہیں کیا، بجلی مہنگی ہو گئی، قرض دور میں لیا گیا. اب یہ سارا کچھ جھوٹ جو بول رہے ہیں نا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ چلے ہوئے کارتوس ہے. بھئی ایک آدمی جو 40 سالوں سے جو حکومت، جو سیاسی جماعتیں 40 سال سے حکومت میں، وہ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکیں، اب کیا کریں گی؟ آگر کیا نیا چورن بیچیں گی؟ تو یہ بیوقوف بنانے والی بات بڑا مشکل کام ہے. آپ کا موقع ملا تھا 17 مہینے میں، لیکن آپ صرف اپنے ذاتی مفادات میں لگ گئے. ملک کے لیے کسی جگہ کوئی نظر آیا، جو ایجنڈے تھے وہ ایجنڈوں کو پورا کرنے میں رہے، تو نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بکتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اب اس کا ثبوت دیکھ لینا. یعنی یہ تو اتنا طاقتور ہونے چاہیے تھا نا کہ خود حکومت میں آتے، لیکن کیا ہوا؟ سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہے، MQM کے ساتھ اتحاد بن چکا ہے. یعنی اور اگر آج الطاف حسین زندہ ہو گیا، اگر الطاف حسین مارکیٹ میں آ گیا تو پھر کیا بنے گا ان کا؟ ذرا یہ سوچئے گا. لیکن اگر ان چیزوں کو آگے طرف لے کے جانا تو اکیلے لڑنا چاہیے تھا، بعد میں اتحاد بنتا آپ کا. پہلے ابھی الیکشن شیڈیول نہیں آیا، اور یہ ثبوت ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون بری طرح ہار رہی ہے. اب اس کے لیے سہارے ڈھونڈ رہی ہے کسی طرح سے اور سیاسی جماعتوں سے. اب وہ سیاسی جماعتیں چاہے پاکستان یعنی ANP، اب دیکھ لیں، پھر بلوچستان کی جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ ملتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ میں کیا رول پلے کرتی ہے، آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. تو مشکل، یعنی اتنا آسان سینیریو نہیں نظر آ. اور پہلی دفعہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں
ایک بے یقینی سی کیفیت ہے. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ ٹوٹل کھل کے ساتھ دے رہی ہے, ٹی وی چینلز پہ روکا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کتنے ٹی وی چینلز پہ بات ہو رہی ہے, نواز شریف کا کردار, ہر کیس, ہر چیز کو ڈسکس ہو رہی ہے. آج تک تو دیکھیں باتیں بڑی اتری, منی ٹریل آ سکا, اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی. کیا اتنا عرصہ جو ہے ان کی حکومتیں رہی اور ان کا موازنہ اگر کر کیا جائے, معاشی حالات سامنے لائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ کیا واقعی کچھ کیا ان لوگوں نے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں نا کیا کیا انہوں نے. بڑا مشکل کام ہے. چینی ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے, چینی کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اچھا چینی جو ہے نا قبضے میں لی انہوں نے, ایف بی آئی نے کریک ڈاؤن کر کے, اب اس کو مارکیٹ میں دینا ہے, یوٹیلٹی اسٹور میں لے کے جانا ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کرنا کیسے ہے. نیلامی کی کوشش کی جائے چینی, اب جو جن کی چینی ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گا فوری طور پر, وہ اتنی آسانی سے قابو نہیں آ سکیں گے ان حوالے میں. تو 21 ارب روپیہ کیا ہوگا آپ وہ سوچ سکتے ہیں, اور کیا حالات بہتر ہو پائیں گے. نگران حکومت کے وزیر اعظم نے کہا ہے, وزیر اعلیٰ نے اپنا کاکڑ نے, کہ جناب صاف شفاف الیکشن ہو گیا, ہم کیا کریں. ابھی تک کوئی ایک اقدام بتا دیں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے کیا کیا ہے. کیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ, یعنی ابھی ریسنٹلی وہ جو لسٹیں آپ دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی ورکرز کے حوالے سے, کس بات کی. یعنی اگر آپ اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو 9 مئی میں ابھی تک ہم یعنی ہماری انٹیلیجنس کیا ایسی ہو گئی ہے, کیا ہمارے پولیس کے ادارے نالائق ترین ہو جائیں کہ ہم ان لوگوں کو ابھی تک پکڑ نہیں سکے. یعنی 6 مہینے ہو گئے ہیں ان لوگوں کو, اور یہ فیزز میں کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ ایک سیاسی جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کا ورکر, عام ورکر بھی جو ہے نا گھر سے نہ نکلے, اور وہی ایک گھسا پیٹا سب وہ طریقہ کار ہے, گرفتار کریں, شناخت پریڈ کرائیں. کیا چاہتے ہیں اس سارے مسئلے میں؟ یعنی اس طرح تو مسائل نہیں حل ہوں گے. اگر واقعی ہیں تو آپ کو تو بہت تیزی سے کام کر کے جو حقیقی قصور ہے ان کا اس کو فکس کرنا چاہیے. مگر آپ اس کا فائدہ یہ لیں, کیا کسی سیاسی جماعت کو آپ فائدہ دینے کی کوشش کریں, تو یہ والا جو طریقہ کار ہے نا پرانا آزما چکے ہوئے ہیں. اس ملک کو نکالیں بھنور سے, اور اس ملک کو بھنور نکالنے کے لیے میں کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کر سکتی ہے. آپ اس پہ میثاق پاکستان کی طرف لے کے آئیں, ایک بیٹھ کے ایک پیپر طے کریں, ملک کی اکانومی تمام کوئی بھی سیاسی جماعت ہے کیسے ٹھیک کرنی ہے, بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے, تعلیم کیسے بہتر کرنی ہے, یہ جب طریقہ کار کرپشن کیسے ختم کرنی ہے. آلدو ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تو کسی کا نہیں ہے. ہر ایک دن دیکھ لیا وہ کیا تباہی کر چھوڑی ہے ان لوگوں نے, اور نظر بھی آ رہا ہے اس میں کوئی دوسری بات تو ہے ہی نہیں ہے. اور جس طرح اپنا سیاسی جو ہے نا رہنماؤں کو, چوہدری پرویز علیہ کا کیا قصور ہے کہ وہ کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. میجر طاہر صادق کے ساتھ دیکھیے اب انٹیلیجنس بیس باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے چھاپے کہاں کہاں, کیا ایسا ہو گیا ہے, کیا صاحب یعنی اس سٹیج کے اوپر اتنی امپورٹنس کیوں ہو گئی ہے. خدارا ان چیزوں کو اس طرح سوچیں, ایک قومی سوچ کی طرف لے کے آئے. اور میں بار بار کہہ رہا تھا, کہتا رہا ہوں آپ کو, میں بار بار دہراتا ہوں, چاہے شیخ رشید صاحب تو ابھی شروع میں بات کی تھی انہوں نے ایمنسٹی کے حوالے سے, لیکن اب خاموشی ہو گئی ہے. ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو یہاں کو معافی تلافی اس کانٹیکس میں, یعنی یہ میں تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا کہ اس معاملے میں وہ انوالو تھے, وہ اس حد تک جا سکتے ہیں, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں جتنا وقت ساتھ رہا ہوں, جتنی باتیں اتری ہم سارا کچھ سنتے رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں ہاں جنا ہاؤس کو جو ہے نا یا کوربنڈ ہاؤس کو جلانے والا بندہ بھی گرفتار ہو گیا تو اب ٹرائل چلائے نا دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر وہاں, اور ابھی وہ سرم جاوید کیا ایک رہ گیا تھا مقدمہ, اس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے. اور ہم یہ سارے معاملے 9 مئی کے حوالے سے جا رہے ہیں, ایک ایف آئی آر سے دوسری سے تیسری سے پہلی سے چوتھی, یعنی ہم انہی ایف آئی آروں کے لیے جو ہے نا بھاگتے پھر رہے ہیں. اور آخر میں نواز شریف بیٹھنا تو شروع ہو گئے, اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے. شہروں میں تو لوگ آپ پبلکلی پھر نہیں سکتے, کوئی پتہ نہیں ادھر سے کوئی ٹماٹر آ جائے, کوئی جوتا آ جائے, کوئی گندے آڈے آ جائیں, تو یہ دیر از ایوری پاسبلٹی. تو وہ اس لیے بھی پریشان ہے کہ یہ نہ ہو شرمندگی کا باعث بنے. تو اب پلان یہ کیا گیا ہے جو میرے تک اطلاع ہے کہ ایسے ایم این اے ایم پی ایز جو وہاں پر بڑا بدماش مشہور ہیں علاقے کے, وہاں بیٹھ کر بڑا اور سروے کر کے, اور گاؤں اور دیہاتوں میں جو ہے نا نواز شریف اب اپنا الیکشن کمپین لڑنے کے لیے نکلیں گے,
تاکہ وہاں کوئی ایسے حالات نہ آ جائیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہ سپورٹ کرنا چاہیے گندے انڈے یا جوتے اور یہ ان سب چیزوں کو. اور اچھا یہ لوگوں کا غم و غصہ کیسے ہے کہ جب اپنی مرضی سے آپ کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر لوگ غصہ کیسے نکالیں گے؟ پھر لوگ غصہ ہے جب آپ عوام کو اپنی مرضی کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں گراؤنڈ دے دیں. جس کسی نے جلسہ کرنا ہے جلوس کرنا ہے وہ کرے آرام سے. جب آپ روکیں گے ایک کو پھر دوسری طرف تو پھر دیکھیں نا الٹیمیٹلی اس طرف باتیں جائیں گی. اس رویے کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. قومی آہنگی کس طرح پیدا ہوگی؟ وہ اسی طرح پیدا ہوگی. لیکن جو انٹرنل سروے بھی ہیں چاہے وہ اسپیشل برانچ ہو یا ISI یا IB کے حد تک ہو وہ تو نواز شریف کے بارے میں یہی آ رہی ہیں کہ بہت مشکل ہوگا. یعنی سب جیتنے والی پوزیشن ہے نہیں. اسی لیے اب کوشش ہو رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو PDM کی طرز کے اوپر ہی یہ جو ہے نا ایک حکومت جو ہے نا گراؤنڈ پہ لائی جائے. الیکشن اسی طرح لڑا جائے تو کیا رہ جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف رہ جائے گی. یا دوسری بات ہے جو لیفٹسٹ کی جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا ہے. یعنی اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو عوامی سوچ اور عوامی رائے لانی پڑے گی. یعنی ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی تو نہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ کھڑا ہونا چاہیے. پہلے 17 ماہ میں جو بھگت لیا پاکستان پیپلز پارٹی وہ آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان میں اگر قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں تو اس کے بعد عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے جو قربانی دی. باقی جو کئی ہے ANP کی میں کسی سے قربانی کا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے دی. جمعیت علماء اسلام کا نہیں میں جمعیت علماء پاکستان کہتا, سنی تحریک کا نہیں کہتا. اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کا پیج کا نام میں ہمیشہ مساق پاکستان دیتا ہوں. مساق پاکستان آگے جائے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے, ملک آگے جائے گا. اور اس میں جو بھی ایک طے کر لے ایک بیٹھ کے ایک آپس میں وہ مساق جمہوریت بھی بنایا تھا اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا تھا تو اس لیے اس طرح کا مت کیجئے گا. یہاں بیٹھ کر ایک شکل ایسی بنانی ہے کہ جس پہ ہر ایک کو پابندی ہو, سائن ہو, اور وہ سیاسی جماعتیں اگر اس ایجنڈے پر نہیں چلتی ہیں تو اس سیاسی جماعت کو پھر حق کوئی نہیں ہوگا حق حکمرانی. اور اس حالات کے اندر اب اس کے لیے آئین کی ترمیم کرنا پڑے گی. لیکن اگر مورالٹی کے کوئی پرنسپل ہوں گے آپس میں وہ سیاسی جماعت خود پیچھے ہٹ جائے گی تو یہ ملک آگے جائے گا. جب پتہ ہوگا, ڈر اور خوف ہوگا کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو کل میری جواب دہی ہوگی. جواب دہی کیا ہونی ہے؟ آج آپ قانون توڑ کے یعنی ملک کو نقصان پہنچا کے سزا کاٹنے کے بعد پھر اگر اثر پہ بیٹھ جائیں اور آپ اسی جگہ کھڑے رہیں تو پھر لوگ یقین کیسے کریں گے؟ لوگوں کو یقین دکھانے کے لیے آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے. میں بائی چانس ہی ایک فلم دیکھ رہا تھا فینٹم, اور سیف علی خان اور جس طرح کی انہوں نے موویز بنائی ہیں انڈین نے اس کے مقابلے میں شاید ہم پاکستانی اس طرح کام کر نہیں پا رہے. مجھے بڑی کوفت اور دقت ہوئی کہ جس طرح تذلیل کی گئی, اور یقیناً اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آگے آئی ہوں گی. اور انڈین فلم انڈسٹری اس معاملے کو جہاں وہ اپنے منورنجن کے لیے یا لوگوں کو تفریح کے لیے کام کر رہی ہے, دوسری طرف یہ جو کام کر رہی ہے کیا ہم اس کا اس طرح مقابلہ کر پائے ہیں؟ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.